أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تقتدوا إن الله لا يحب المقتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. صدق الله العلي العظيم. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اذان محترم، سورہ لقمان کے مفاہیم کے اعتبار سے جو گفتگو آپ کی گراں قدر سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے، گفتگو اب ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ جہاں پر حضرت لقمان حکیم اپنے فرزند کو مزید کچھ اور نصیحتیں فرماتے ہیں اور زندگی گزارنے کا وہ بہترین کوڈ آف لائف، وہ بہترین لائن آف ایکشن بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جو صرف ان کے بیٹے کی حد تک ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے اندر جتنے بھی افراد حکمت کو سیکھنے کے، وزڈم کو سیکھنے کے خواہاں ہیں، ان کے لیے یہ کارآمد باتیں ہیں. یقیناً ہماری
پچھلے سلسلے میں گفتگو والدین کے احترام کے اعتبار سے رہی اور پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت، پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے شکر کو ادا کرنے کا حکم ملا پروردگار عالم کی جانب سے، اور جہاں پر پروردگار عالم نے حضرت لقمان حکیم کی اس بات کو روکتے ہوئے، ان کے موعظے کے سلسلے کو روک کر درمیان میں ماں کی ان 2 اذیتوں کا ذکر کیا کہ جو 2 اذیتیں سوائے ماں کے اپنی اولاد کے لیے اور کوئی بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ یقیناً ماں پروردگار عالم کی جانب سے ایک ایسا انمول تحفہ ہے اپنے بندوں کے لیے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے، کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے اس مرحلے کے اندر کہ جہاں پر آیت نمبر 16 کے اندر پروردگار عالم کہ یہ بندہ حکیم حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر بھی آگاہ ہو جاؤ میرے بیٹے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، فی صخرۃ کسی پتھر کے اندر، او فی السماوات یعنی زمین کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی کہاں ہے؟ کسی پتھر کے چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایز سالڈ ایز راک، سختی کے لیے مثال دی جاتی ہے چٹان کی کہ کتنی سخت ہے یہ چٹان، چٹان سے زیادہ کوئی اور چیز سخت نہیں، لیکن پروردگار عالم ہی فرما رہا ہے کہ اگر اس چٹان کے سینے میں بھی کوئی چیز ہو اور اس کا سائز ایک رائے کے دانے کے برابر ہو، زمینوں کے اندر یوں اور آسمانوں میں، او فی السماوات او فی الارض، یا پھر زمینوں کے اندر، یاتی بہ اللہ، پروردگار عالم کو اس کا علم ہے، وہ پروردگار عالم کے سامنے ہے، پروردگار عالم سے چھپتی نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کہ پروردگار عالم لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ لطیف کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کریں گے؟ سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک ایسی فائن چیز اور ایک ایسی لطیف چیز کہ جو اپنی ذات میں لطیف بھی ہے لیکن موجود بھی ہے اور خبیر بھی ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اب یہاں پر بات کو روک کر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ زمینوں کے اندر اور آسمانوں کے اندر رائے کے دانے کے برابر کی بھی جیسی کوئی چیز ہے تو پروردگار عالم کے سامنے ہے، پروردگار عالم کے سامنے ہے۔ ایک شخص آیا مولا کائنات علیہ السلام کے پاس اور آنے کے بعد کہا مولا کا دشمن ہے اور اسے نہیں اچھا لگتا کہ مولا کائنات علیہ السلام ایسے جواب، کوئی آ کر سوال کرتا ہے ٹھک سے مولا جواب دے دیتے ہیں، یعنی میں سمجھانے کے لیے یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں کہ جو آج کل ہمارے یہاں بہت رائج ہو گئی ہے یہ تعبیر، لیکن فوراً سے مولا کا جواب آنا، فوری طور پر ایک ایسے جواب آنا کہ یہاں سوال ختم نہ ہوا اور جواب آیا۔ ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ سوال کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دل پر پڑھ کر، من پڑھ کر، ذہن پڑھ کر مولا کائنات علیہ السلام سوال بھی بتائیں گے، آپ کو جواب بھی بتائیں گے، لیکن سوال ختم ہوا نہیں اور جواب شروع ہوا نہیں، جواب آ گیا۔ تو اس دشمن علی نے آ کر یہ مولا کائنات علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، کبھی سوچ بھی لیا کرو، جواب دینے سے پہلے سوچ لیا کرو، سوچ کے جواب دیا کرو۔ جو سیکھنے والا ہو نا وہ سوچ کر جواب دے، جو سکھانے والا ہو اور ایسا سکھانے والا ہو جو جبریل کو سکھانے والا ہو، جبریل کا استاد ہو، اس سے آ کر کوئی اس طرح کا شخص یہ بات کرتا ہے تو یہ اس بندے کے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ آ کے بات کرے، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ کچھ سوچ لیا کرو علی۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے مسکرا کر کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے سوال کے کاؤنٹر میں ایک سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے پنجے میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچ لیتے، سوچا کیوں نہیں؟ کہا میرے سامنے۔ کہا جیسے تیرے ہتھیلی کی 5 انگلیاں تیرے سامنے، ویسے زمین و آسمان میرے نگاہوں کے سامنے،
مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میرے سامنے کی بات ہے. جیسے یہ تیرے پنجے کی 5 انگلیاں تیرے سامنے کی بات ہے، اسی طرح سے زمین و آسمان میری نگاہوں کے سامنے کی بات ہے. اور صرف علی کے سامنے کی بات نہیں ہے، ان کی تخلیق مولا کائنات علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ہوئی ہے. ان کی تخلیق کائنات کے امیر علیہ السلام کے سامنے ہوئی ہے. لہٰذا یہ تو مظہر خدا ہو گئے. اور خدا کی کیا بات ہے یہاں پر کہ ان اللہ لطیف خبیر. آپ پروردگار عالم سے کچھ نہیں چھپا سکتے، یاد رکھیے گا. دلوں سے گزر جانے والا خیال بھی اگر آ رہا ہے تو وہ رب ذوالجلال کو پتہ ہے. هو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جو آنکھوں کی خیانت کا بھی جاننے والا ہے اور دلوں کے اندر پیدا ہونے والے تصورات کو بھی پروردگار عالم جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. لہٰذا اس ذات والا صفات سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. واصبر علی ما اصابک، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے نا تو مصیبت آئے گی. جب وہ مصیبت آئے تو اسے برداشت کر لینا. اگر یہ کر لیا تو ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام کر لیا تم نے. من عزم الامور، جنہیں پروردگار عالم نے معزوم قرار دیا ہے، پروردگار عالم نے جنہیں ضروری قرار دیا ہے، یہ ان امور میں سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل پروردگار عالم کے یہاں پر سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اب وہ سیاق و سباق حدیث کا دیکھنا پڑے گا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز کیوں کہی ہے. لیکن نماز فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ایمان کے بعد نماز ہے. فرمایا، یہ روایت ہے، الکافی کی روایت ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد جو شے سب سے بڑی ہے وہ نماز ہے پروردگار عالم کی نگاہوں میں. اور کیا تم نہیں جانتے، تمہیں یاد نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو کلام فرمایا تھا تو اس کے اندر انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ نکالوں ما دمت حیہ، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں. تو پروردگار عالم کا بہت پسندیدہ عمل ہے نماز. الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو دیگر اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو دیگر اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. تو نماز قبول ہونے کی بات کی ہے، نماز پڑھ لینے کی بات نہیں کی ہے. عین ممکن ہے کہ انسان نماز قائم کر لے لیکن اس کے بعد نماز قبول نہ ہو، تو پھر نماز کے قبول ہونے کی کیا شرط ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو ایک طویل حدیث ہے. امام سید سجاد علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے اس اعتبار سے کہ جو زہری نے آ کر سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو نماز کی حقیقت معلوم ہے، اور اس کے بعد چوتھے امام علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا تھا. بالآخر آخر کا ایک جملہ میں بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی قبولیت کی سند ہم اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت ہے. اگر کسی کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے جان لینا کہ نماز کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ روح نماز کو انسان ادا کرے. اور یہ بات یاد رکھیں، پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں مودت کا اعلاب جپتے ہیں، بار بار مودت اہل بیت کی بات کیوں کرتے ہیں، تو ہم یہی جواب رکھتے ہیں کہ ہم نہیں، بلکہ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے، پروردگار عالم کا یہ حکم ہے، اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے. اس نے یہ فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پروردگار نے کیا فرمایا؟ اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، اگر کوئی سوال ہے تو قربہ، میری قربہ کی مودت ہے، مودت. تو وہاں کہنا ہوتا تو کہہ دیتا پروردگار لا اسألکم علیہ اجرا الا الصلاۃ الا التقوی الا الصیام الا الحج الا الزکوٰۃ الا الطاعہ بھی کہہ دیتا پروردگار کہ میری جو میں کہتا ہوں ویسا کرتے جاؤ، اطاعت. لیکن نہیں، وہاں پر یہ نہیں کہا. تو کیوں؟
سوال تو کریٹ ہو گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، علیہ ہی کی ضمیر کسی طرف پڑھ لے، اجر رسالت کی طرف، کار رسالت کی طرف، کار رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہیے، الا ایکسیپشنلی، صرف اور صرف جو چاہیے نا وہ یہ مودۃ فی القربہ۔ اب کار رسالت کو جب انجام دیا رسالت مآب نے تو نماز پہنچائی، ہم نے نماز لے لی، کن سے لی؟ رسول سے لی۔ کار رسالت کے طور پر رسالت مآب نے روزہ پہنچایا، ہم نے روزہ لے لیا، کار رسالت رسول اکرم سے روزہ لیا۔ رسول نے کار رسالت کے طور پر ہم تک حج پہنچایا، ہم نے حج لے لیا، رسول سے لیا۔ کار رسالت کے ادائیگی کے طور پر رسول اللہ نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ پہنچائی لوگوں تک، ہم نے زکوٰۃ لے لی، کن سے لی؟ رسول سے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، امر نہیں، تولی، تبری، یہ سب کچھ ہم نے رسالت مآب سے لیا۔ اب جب ہم رسول سے پورا دین لے چکے، کار رسالت رسول کا انجام پا گیا، اب ہم نے رسول کے کار رسالت کو جو لے لیا ہے اس کی مزدوری بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اچھا، اب مزدوری دیں گے یا نہیں دیں گے کی بات سے پہلے سوال یہ جنریٹ ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس کی کوئی اجرت دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ جواب، اس کی اجرت دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو کار رسالت کا اجر ہے، اس کی جو مزدوری ہے، وہ بنتی کیا ہے؟ تو جب یہ سوال پیدا ہوگا تو جواب آئے گا رسالت مآب کا کہ حکم خدا سے زبان وحی ترجمان رکھنے والے رسول نے فرمایا کہ المودۃ فی القربہ۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اس لیے نہیں رکھی کیونکہ نماز کار رسالت کے طور پر لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ روزہ کار رسالت کے طور پر رسول پہنچا چکے ہیں، زکوٰۃ پہنچ چکی ہے، حج پہنچ چکا ہے، امر پہنچ چکا ہے، جہاد پہنچ چکا ہے، نہیں پہنچ چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ارکان شریعت اسلامی ہیں کار رسالت کی محنت کے طور پر پروردگار عالم کے حبیب نے لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اگر اس کا اجر دے کر رہا ہے تو پھر اسے قبول کروا رہا ہے، اور اگر اس کا اجر دیے بغیر کر رہا ہے تو وہ پھر قبولیت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر تمہاری نمازیں ہیں تو نماز جسم ہے، اس کی روح ہے مودت اہل بیت، اس لیے کہ پروردگار عالم کے حبیب سے تم نے نماز تو لے لی، نماز لینے کے اجر میں تمہیں ان کو جو مودت اہل بیت اور مودت قربہ دینی تھی وہ دی یا نہیں دی؟ یہ اسی طریقے کا جملہ نہیں ہے کہ علی کی محبت کے بغیر نماز پڑھتے جاؤ تو وہ صرف ٹکریں اور نماز نہیں ہے۔ یہ صرف یوں ہی کا اور جذباتی جملہ نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ بالکل بات ثابت ہے، اور اس کی روشنی کے اندر یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ کی نماز اہل بیت اطہار کی مودت کے بغیر اس لیے نہیں کیونکہ اہل بیت اطہار کی مودت اس نماز کے اعتبار سے رسول کی مزدوری ہے کہ رسول نے نماز پہنچائی۔ اب رسول کو آپ نے کیا دیا؟ تو ہم نے رسول سے سب کچھ لے لیا، رسول سے تو نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سب کچھ لیا، اب ہمیں اس کے عوض میں آپ کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، تاکہ ہماری گردن پر سے جو حق ہے ہم اسے کوشش کر سکیں آپ تک پہنچانے کا، جو آپ کا حق ہے ہمارے پاس۔ تو جواب آئے گا کہ اے حبیب آپ نے کچھ نہیں کہنا، میں کہوں گا کہ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے، صرف ایک چیز مودت قربہ رکھو۔ اور یقین جانے عزیزان محترم، یہ مودت قربہ ایک ایسا رننگ فیول ہے انسان کی روح کا۔ آپ دیکھ لیجئے 90%، تقریباً 90% جیسے افراد کے جن کے پاس دنیا کے وہ لوگ کہ جن کے پاس مودت قربہ نہیں ہے، ان کے اعمال کا انداز دیکھ لیجئے، ان کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیکھ لیجئے، ان کا طریقہ کار دیکھ لیجئے، ان کی زندگیوں کی برکتوں کو دیکھ لیجئے، ان کے چہروں کو دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیوں ہے۔ مودت اہل بیت انسان کی روح کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہے، کہ جس کے بنا انسان ادھورا ہے۔ اسی لیے کہا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو اب یہاں پر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ذلک من عزم الامور، انسان امر بالمعروف کرے اور انسان نہی عن المنکر کرے، لیکن اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے سمجھنا، امر بالمعروف کرنے سے پہلے اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے
اور وہ ہے رسالت مآب ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی سرکار دو عالم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے آخری زمانے کے علائم کو بیان کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ فسد رجالکم و فسدت نساؤکم، کہ تمہارے رجال، تمہارے مرد فاسد ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں بھی فاسد ہو جائیں گی۔ وَأَنْتُمْ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اور تم نہ ان کو امر بالمعروف کرو گے نہ انہیں نہی عن المنکر کرو گے۔ ایک ایسا دور سیاتی زمانن، سیاتی علی امتی زمانن، یا سیاتی زمانن علی امتی، کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے امت پر، میری امت پر، کہ رجال فاسد ہو جائیں گے، نساء فاسد ہو جائیں گی، اور تم اپنے رجال کو امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اور تم اپنی عورتوں کو، نساء کو امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ تو جب یہ سوال ہوا، جب یہ رسالت مآب نے بات پیش کی، تو لوگ ایک مرتبہ چکرائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ بل اسوا، بلکہ اس سے بھی خراب ہوگا، اور یہ ہوگا کہ جب تمہارے رجال اور نساء فسدت ہو جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے، فساد کرنے والے اور فتنہ برپا کرنے والے ہو جائیں گے، تو نہ فقط یہ کہ تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر بھی نہیں کرو گے، نہیں فقط اتنا نہیں ہوگا، بلکہ تم امر بالمنکر کرو گے اور نہی عن المعروف کرو گے۔ جب یہ ہوگا، جب یہ فرمایا رسالت مآب نے، تو ایک مرتبہ لوگوں کو تعجب اور زیادہ ہونے لگا کہ کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے؟ تو سوال کر بیٹھا ایک شخص کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ اور رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی خراب ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال کیا ہوگی؟ وہ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہارے لیے معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا۔ دیکھیں پہلی جو صورت ہے نا، اس میں تو بات یہ ہے کہ تم نہ امر کر رہے ہو نہ نہیں کر رہے ہو، تم کچھ نہیں کر رہے۔ دوسرے میں ہے کہ تم کچھ کر رہے ہو لیکن الٹ کر رہے ہو۔ دوسرے میں کیا ہے؟ امر بالمنکر کر رہے ہو، نہی عن المعروف کر رہے ہو۔ کرنا کیا تھا؟ امر بالمعروف، اور کرنا کیا تھا؟ نہی عن المنکر۔ تم نے کیا کہا؟ بیٹا اگر تم نے کامیاب ہونا ہے نا تو جھوٹ کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا۔ اگر تم اچھا رشتہ چاہتی ہو تو جب تک یہ سر سے دوپٹہ نہیں اترے گا، جب تک یہ اسکارف نہیں کھلے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تب تک اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ بڑی بدتوقلی کی باتیں ہیں، لیکن بس پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ہمارے مسائل ہیں، ہماری ہی سوسائٹی کی اور ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں کہ جن کا مطرح کرنا بہت ضروری ہے، آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ لیکن عزیزان محترم، دوسری اور تیسری جو قسم ہے نا، اس میں ایک فرق ہے۔ جب وہ باپ اپنے بیٹے کو داڑھی مونڈنے کا کہہ رہا ہے، یعنی شیو کرنے کا کہہ رہا ہے، یا جب وہ باپ اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنے کی تلقین کر رہا ہے، تب وہ جانتا ہے کہ میں منکر کی تعلیم دے رہا ہوں، یعنی منکر کا حکم دے رہا ہوں، جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کا حکم، یعنی اس کو پتہ ہے کہ منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس کے باوجود بھی غلط کا حکم دے رہا ہے اور صحیح سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو تیسری صورتحال اور تیسری سچویشن ہے، اس میں معاملہ اتنا خراب ہے کہ اس کے اندر جو امر بالمعروف کرنے والا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، دراصل وہ امر بالمنکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے منکر معروف بن چکا ہے۔ یعنی کہ اب وہ جو دوسری صورتحال ہے، اس میں وہ جھوٹ بولنے کی تلقین دے رہا ہے، بعد میں رات میں جب بستر پر جائے گا نا سونے کے لیے، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی عقل ملامت کرے گی، ندامت ہوگی اسے۔ لیکن اگر یہ جو تیسری والی صورت ہے، یہ اتنی خطرناک صورت ہے کہ امر بالمنکر بھی کرے گا اور اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا
کیا کرے گا؟ غلط باتیں پھیلائے گا، پھیلائے پہ پھیلائے جائے گا، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے پیش کر کے کہے گا یا اللہ یہ قبول فرما کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی سوچ میں ایسے رد و بدل آ گیا، اور اب اگر وہ جو آج کل کی جو ٹرمینالوجی چلی ہوئی ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اس کا، اب سافٹ ویئر غلط اپڈیٹ ہو گیا، غلط ویلیوز کے ساتھ اپڈیٹ ہو گیا ہے، امر بالمعروف کی جگہ پر نہیں انل معروف ہو گیا ہے، اور وہ معروف کو منکر سمجھنے لگا ہے اور منکر کو معروف سمجھنے لگا ہے۔ اب میں کیا مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن میں مثالوں کی طرف یا میں بہت زیادہ جزئیات میں نہیں جانا چاہتا، میں بہت اوپر سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر سننے والے تک یہ بات پہنچ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں پہ یہ چانس تو ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا عین ممکن ہے کہ بہت بڑی مسٹیک کر لے، اور مسٹیک کرتے ہوئے اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ مسٹیک کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ دراصل وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ کما رہا ہے اور عذاب الہی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اتنا زیادہ اس اعتبار سے معاملہ خراب ہے کہ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کے جیسا ویپن آ گیا ہے، کہ جو میں ویپن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اتنا آسان ہو گیا ہے ایک بات کو پھیلا دینا اور ایک بات کو امپوز کر دینا، کیونکہ اس تیسری کیس کے اندر، تیسری سچویشن کے اندر امپوزیشن ہوگی، اور اس طرح سے امپوزیشن ہوگی چونکہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، چونکہ بات میرے ذہن میں اتر چکی ہے، چونکہ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، اس لیے یہ بات اب پوری امت کو صحیح سمجھنی چاہیے۔ اور اٹھایا فیس بک اور دے دھنا دھن میسج پر میسج چلا دیے، اور اس کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوا وہ ہوا، لوگ کنفیوژن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، علماء کرام کو میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ صحیح بات بتائیے، اور یہ معاملات سارے کیوں؟ کیونکہ غلط بات کو صحیح بنا کر پیش کیا جانے لگتا ہے۔ لہٰذا انسان اتنا زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام سے جڑا ہوا رہے، اور ان علماء کرام سے جڑا رہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے عقل کی اختراع سے گفتگو نہیں کرتے، جو یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میں ہوں کون، میری حیثیت کیا ہے۔ جو حیثیت ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام کی ہے، ان کے حدیث کی حیثیت ہے، میرے اپنے عقل کی اور میرے قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا حضرت لقمان حکیم علیہ السلام ارشاد فرماتے اپنے بیٹے کو کہ امر بالمعروف کرو، کہ پروردگار عالم امر بالمعروف کو پسند کرتا ہے، لیکن اب یہاں پر جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف کرنے سے پہلے جان لینا کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، اور حقیقت میں اہل بیت نے کس چیز کو معروف سمجھا ہے اور کس چیز کو منکر سمجھا ہے، تو پھر معروف کی ترویج کرنا اور منکر سے لوگوں کو روکنا، لیکن اس کام سے پہلے خود اس پر عمل کرنا اور پھر لوگوں کو آ کر تلقین کرنا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اب دو طرح سے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے علماء کی جانب سے، تفسیروں کے اندر اور روایتوں کے اندر جو آیا وہ دو الگ الگ طریقوں سے آیا۔ ایک اس طریقے سے آیا کہ انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا منہ پھلا نہ لو، یا اپنا منہ پھلا کر چہرہ گھما نہ لو، کسی کو حقیر سمجھ کر، کسی کو چھوٹا سمجھ کر، کسی کو بہت ہلکا سمجھتے ہوئے انسان کبھی کبھار اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو انسان اس کی بات کو نہیں سنتا ہے، اس کو کم ویلیو دینے کے لیے یا اس کو ویلیو نہ دینے کے لیے، اور یا تو اپنا منہ بنا لیتا ہے منہ پھلانے کے ذریعے سے، یا اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دائیں بائیں کر کے ہٹا لیتا ہے اور اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ میں نہیں رہتا، تاکہ نعوذ باللہ من ذالک اس کو کم امپورٹنس دے جا سکے یا اس کی تذلیل کی جا سکے، یہ منع ہوا ہے۔ ایک اس کی تفسیر جو علماء کرام نے بیان کی ہے تفاسیر کے اندر، نور الثقلین وغیرہ کے اندر، وہ اس انداز سے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی اپنے رخساروں کو کسی سے کوئی فائدہ اور منفعت حاصل کرنے کے لیے جھکا نہ لو، گرا نہ لو، اپنے آپ کو پست نہ کر دو۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے
کہ اپنی عزت کو کسی کے سامنے اس طرح سے گرا دے اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا ظاہر کرے کوئی خاص منفعت کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے پسندیدہ عمل نہیں بیان کیا گیا ہے. تو دونوں باتیں اس طرح سے ہو گئیں. ولا تمشی فی الارض مرحا. اور یاد رکھنا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ تم کیوں ولا تمشی فی الارض مرحا، بالکل ایگزیکٹ یہی بیان ہے الفاظ کہ ولا تمشی فی الارض مرحا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اس طرح سے چوڑے ہو کر چلنے کے ذریعے سے، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو یعنی کہ نہ زمین کو چاک کر سکتے ہو کہ ایک ہی مین کی طرح سے قدم رکھا زمین پر اور زمین دو ٹکڑے ہو کے پھٹ گئی اور جو ہے وہ اس نے اپنے خزانے اگل دیے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن نہ تم زمین کو چاک کر سکتے ہو اپنے بھاری قدموں کے ذریعے سے، اور نہ تم پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو اس کی طول کے اعتبار سے. نہ تم جمپ کر کے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ سکتے ہو اور نہ تم اس طرح سے اکڑ کر چلنے کے ذریعے سے زمین کو چاک کر سکتے ہو. لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بالکل پسند نہیں کیا اس بات کو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور پروردگار عالم نے فخر اور مباحات کرنے والے کو اس انداز سے کہ جو تکبر کے ساتھ چلتا ہے اور کرتا ہے، پروردگار عالم نے اسے پسند نہیں کیا. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک. اپنی آواز کو دھیما رکھو اور اپنی چال کو برابر رکھو، آہستہ رکھو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز چال انسان کو، تیز چلنا ایک مومن کے وقار میں، اس کے عزت و احترام کے اندر کمی پیدا کر دیتی ہے. تیز تیز نہ چلو، آہستہ آہستہ وقار و سکینت کے ساتھ. جو روایت کے جملے کہ قبر معصوم علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے انسان ایک ایک قدم جمع کر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ امام علیہ السلام کی قبر کی طرف جائے. وغضض من صوتک. اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، نیچے رکھو. لوگوں سے بات کرتے ہوئے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے آواز کے والیوم کو ذرا سا سلو رکھا کرو. من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. پروردگار عالم نے یہاں پر بری آواز کی مثال دی ہے. اور آج کل اگر آپ دیکھ لیں اور سائنسی تحقیقات وغیرہ کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو وہ آواز کی جو دنیا کی سب سے کبھی آواز کہہ لیجئے یا سب سے مکروہ آواز کہہ لیجئے، جو سننے میں انسان کو بڑی ثقیل گزرتی ہو، وہ لصوت الحمیر، حمار کے اور گدھے کی جو آواز ہے اسے سب سے زیادہ کبھی کہا گیا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور سب سے زیادہ انسان کو کراہت آمیز جو آواز لگتی ہے وہ، اور جو ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے، وہ ہے لصوت الحمیر. لہٰذا اپنے آپ کو جھکا کر چلو، لوگوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ رہو، محبت و عافیت کے ساتھ رہو، اور فخر و مباحات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہت اونچا کرنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور بلند کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. ایک قافلہ چلا مازندران سے اور ملا عباس مازندرانی یا ملا عباس چاوش کر کے جو ملتا ہے نام کتابوں کے اندر، حاج عباس چاوش، حاج عباس مازندرانی چلے ہیں اور ایک سفر اختیار کیا ہے پیدل قبر مولا حسین علیہ السلام کا مازندران سے. بس قریب تھی قبر، مولا حسین علیہ السلام کا روضہ بہت قریب تھا اور لوگ ہمت توڑ گئے، ہمت ان کی جواب دے گئی. تو اس وقت حاج عباس ملا عباس مازندرانی نے لوگوں کو ہمت دلائی اور کہا کہ آپ چلیں، مولا کا روضہ مجھے لگتا ہے قریب ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے روضے کی روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں کی لائٹس جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں آج شب جمعہ ہے، ہم پہنچ جائیں گے. یقیناً آج تو شب جمعہ نہیں ہے، لیکن
جمعہ کا دن گزرا ہے اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے عنوان سے میں مصائب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حاج عباس مازندرانی پہنچے اور ان کا قافلہ بھی ان کے ساتھ پہنچا، اور جب یہ سارے افراد پہنچ گئے تو ایک مرتبہ حاج عباس نے اپنی مصائب مرثیہ کی کتاب نکالی، اور اس کتاب سے انہوں نے جب کتاب کو کھولا ہے تو جو صفحہ آیا وہ صفحہ تھا مصائب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا۔ شہزادے کے مصائب پڑھے، خود بھی بہت روئے، مجمع بھی بہت رویا، اور اتنا گریے کی آواز زریح کے کمرے کے اندر بلند ہو گئی تھی کہ لوگوں کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لوگوں کی بلبلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لوگ بہت زار و قطار رو رہے تھے اور چیخ چیخ کر گریہ کر رہے تھے، اور جیسا کہ حق ہے بھی ہے گریہ کرنے کا، بآواز بلند گریہ کیا جائے۔ بس حاج عباس مازندرانی اور ان کا قافلہ چلا مسافر خانے جا کر، یہ لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے ہیں، سوئے ہیں۔ حاج عباس مازندرانی نے خواب میں دیکھا کہ کمرے میں نور سا پھیل گیا، اور جب آنکھ کھلی ہے تو پوچھا کہ کون ہے؟ کہا میں انا برید الحسین، میں قاصد امام حسین ہوں۔ اپنے بستر کو چھوڑا، کھڑا ہو گیا، کہا کہ حکم کرو کہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا کہ میرے اور تمہارے مولا تم سے ملنے کے لیے تمہارے حجرے میں آنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ میں آتا ہوں مولا کے پاس، کہاں ہے مولا؟ کہا نہیں، ان کی خواہش ہے وہ خود آئیں گے۔ اور وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس تشریف لایا، اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حاج عباس، جو تمہارے شہر میں امام بارگاہ کے باہر عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے نا، اسے میرا سلام کہنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے آقا حسین، مولا حسین، آپ کی نگاہوں میں وہ ایک خادم عزادار جو جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے وہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد حاج عباس مازندرانی سے کہا کہ دیکھو دوسری بات یہ کہ اگلی مرتبہ جب آنا تو میری قبر پر میرے جوان کے مصائب نہ پڑھنا۔ ایک مرتبہ حاج عباس تڑپ گیا، کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، معاف کریں۔ کہا نہیں، تو نے کچھ غلط نہیں پڑھا، مگر جب تو مصائب پڑھ رہا تھا تو میری ماں جناب سیدہ مدینہ سے میری قبر پر آئی ہوئی تھی، شب جمعہ بھی تھی، اور میری مادر گرامی آئی ہوئی تھی۔ تو جب تو نے میرے شہزادے کے مصائب پڑھے ہیں تو میری ماں نے سن کر بڑا گریہ کیا، اور گریہ کر کر کے میری ماں ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئی، غش آ گیا۔ میرے مولا حسین کے لیے یہ مصیبت اتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ حاج عباس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور کہا اگلی مرتبہ میرے مولا نے کہا ہے کہ جب بھی شب جمعہ آنا تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا یہ کیسی مصیبت تھی؟ بعید نہیں کہ میرے مولا واقعہ کہیں کہ یہ ایسی مصیبت تھی کہ جب میں علی اکبر کا لاشا لینے کے لیے علی اکبر کے سرانے جا رہا تھا تو میری آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، مجھے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ اور جب مولا حسین علیہ السلام جوان کا لاشا لے کر آئے ہیں تو سب سے زیادہ دیر جو مولا حسین کو جو جنازہ اٹھانے میں، جو لاشا اٹھانے میں لگی ہے، وہ اسی شہزادے علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھانے میں لگی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ایک بوڑھا باپ جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا ہو، کیسا لگے گا؟ کیسا تصور کے اندر کیسی آئے گی بات؟ اپنے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے کے بعد حسین ابن علی زندہ رہ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ علی کا صابر بیٹا حسین ابن علی جو تھا۔ مگر عزیزان محترم، یہی وہ علی اکبر تھے کہ جن کا کٹا ہوا سر جب نوک نیزہ کی بلندی پر شام اور کوفہ کے بازاروں میں خواتین نے دیکھا نا تو ایک مرتبہ یہی کہتی تھی خدا کرے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے اس خاتون کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں ہی اس کی ماں ہوں، اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے سوچئے کہ جو غیروں کے لیے اتنا پیارا ہو وہ ماں کے لیے کتنا لاڈلا ہوگا۔ نہیں معلوم لیلہ نے کیسے جناب علی اکبر کا سر دیکھا ہوگا، زینب کبریٰ نے کیسے علی اکبر کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ کی بلندی پر دیکھا ہوگا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جیسا ہمیں عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے صدقے میں مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ مولا امام زمانہ کے صدقے میں امتی محمدیہ پر سے اور خصوصاً بالعموم اس بشریت پر سے اس عذاب کو، اس وبا کو دور فرما۔ امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ امام کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بائی حاجی بائی، حسن علی، نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، انور علی ضیاء جامنگری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بائی، فدا حسین، امینہ بائی، اللہ رکھا، صابرہ بائی بنت عبدالحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بائی، رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بائی بھیمجی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شہبانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملی کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی، غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین، بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سبیہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی، امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد، کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زوار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم بائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زہرا بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی
اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عزام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا